بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ماقبل کی آیات کے اندر مشرکین کے عملی شرک کا بیان تھا، جس کے اندر ایک بات یہ تھی کہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، کہ ان کے جو شرکاء تھے، اس سے مراد ان کے مذہبی پیشوا ہیں، کہ انہوں نے ان کے سامنے اپنی اولادوں کا قتل کرنا مزین کر کے رکھ دیا ہے۔ بعض اوقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا کہ انہوں نے خواب دیکھ کر اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر پیش کر دیا تھا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو لہٰذا ان کے سامنے جب یہ باتیں آتی، اس کی وجہ سے یہ اپنی اولادوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، عام بندے کا خواب وہی نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات آ کر کہتے تھے کہ ہم نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کی بنا پر اپنے بیٹے کو حقیقتاً معبودان باطلہ کے نام پر قربان کر دیتے اور بتوں کے نام پر بھینٹ چڑھا دیتے۔ تو لہٰذا یہ ان کے مذہبی پیشوا تھے جو لالچی تھے، جو ان کے سامنے اس طرح کی چیز بنا کر پیش کرتے کہ یہ تمہارا جو کام ہے اپنی اولادوں کو بتوں کے نام پر وقف کرنا، یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ حالانکہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی اس سے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اسی کا بیان آج کی آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، کہ تحقیق وہ لوگ نقصان کے اندر پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا بے وقوفی اور بغیر علم کے، اس لیے کہ اللہ نے جب انہیں اولاد عطا کر دی، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا، اپنی اولاد کو ضائع کر دینا، یہ دنیا کے اندر ظاہری طور پر نقصان اس طرح ہے کہ اپنی اولاد سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ کام برا ہے، اللہ کی خوشنودی کا کام نہیں، لیکن اس کام کو یہ اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے واسطے کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں، تو دونوں قسم کے نقصان اس کے اندر آ گئے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور اللہ نے جو انہیں روزی دی ہے اسے اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی دی ہوئی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ پیچھے گزرا کہ بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیتے، بہت ساری حرام چیزیں ہوتی انہیں اپنے لیے حلال قرار دیتے۔ اب ایک چیز ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا، اسی جب یہ اپنے اوپر حرام قرار دیں گے تو اس نعمت سے یہ خود بخود محروم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا کہ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، یہاں پر رزق سے مراد اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے اولاد کی نعمت ہے، یعنی یہ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر اپنی اولادوں کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو اولادوں کی منصوبہ بندی ہے، خاندانی سکیمیں بنائی جاتی ہیں، یہ انفرادی طور پر بھی ہے، اجتماعی طور پر بھی ہے۔ اجتماعاً بھی یہ گناہ ہو رہا ہے، انفراداً بھی ہو رہا ہے۔ برتھ کنٹرول کے منصوبے بنائے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا جو مقصد ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ کثیر اولاد اور کثیر آبادی یہ اگر ہو جائے تو پھر ان کی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ حالانکہ جو ان کی ضروریات ہیں وہ اللہ نے پوری کرنی ہے۔ رزاق ذات اللہ کی ذات ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اور مشرکین عرب جو اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، بچیوں کو بعض اوقات ننگ و ناموس کی خاطر زندہ درگور کر دیا جاتا کہ یہ اگر جوان ہو جائیں گی تو کسی کے ساتھ ان کا نکاح کرنا پڑے گا، پھر ہمارا کوئی داماد بنے گا، اس کی بنا پر اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے۔ یا مطلقاً معاشی بنیاد پر کہ بچی ہی جوان ہوگی، شادی کرنی پڑے گی، اس کے جہیز کے خرچے ہیں،
طرح طرح کے اخراجات ہیں یا بچہ ہے اسے کہاں سے کھلائیں گے، تو معاشی بنیاد پر اپنے بچوں کو قتل کر دیا جاتا۔ حالانکہ شریعت نے اس بات سے منع کیا ہے، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے، اللہ انہیں بھی روزی دے گا۔ اس لیے کہ رزاق ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ روزی جس طرح تمہیں دے رہے ہیں اللہ انہیں بھی دیں گے۔ اللہ تو پرندوں کو بھی کھلا رہے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، آپ نے کسی پرندے کو دیکھا ہے، جانور کو دیکھا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ اپنا رزق اٹھایا ہوا ہو، بلکہ اللہ اس کے رزق کو بھی پورا فرما رہے ہیں، اسے بھی رزق پہنچا رہے ہیں، تمہیں بھی رزق کے اسباب اللہ نے مہیا کر دیے ہیں، تم تھوڑی محنت کر کے اپنا رزق حاصل کر لیتے ہو۔ ہاں دنیا کے اندر امیری اور غریبی یہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو امیر کر دیں، سب پر رزق کو کشادہ کر دیں، تو یہ زمین میں فساد کا بازار گرم کر دے، فساد مچاتے پھرے۔ اس لیے اللہ اپنی حکمت کے تحت کسی کو زیادہ رزق دیتے ہیں، کسی کو کم رزق دیتے ہیں۔ بہرحال اولادوں کو قتل کرنا جائز نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، قرآن کریم کا واضح اور صاف حکم موجود ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اسی طرح جو آج کل منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ 2 ہی بچے اچھے، بچے کم ہونے چاہیے، تو لہٰذا یہ بھی درست نہیں، اس چیز سے بھی بچنا چاہیے۔ افتراء علی اللہ، اور پھر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ اللہ کی خوشنودی ہے، ہم اپنے بیٹوں کو قتل کر رہے ہیں، یہ اللہ کی اس میں خوشنودی ہے، اللہ کا ہمیں یہ حکم ہے۔ حالانکہ اللہ کی خوشنودی بھی نہیں اور اللہ کا حکم بھی نہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ قد ضلوا، خود بھی گمراہ ہو گئی، وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ ہدایت پر تھے، نہ ہی یہ ہدایت یافتہ ہیں، نہ ہی یہ راہ راست پر ہیں، لہذا یہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس گمراہی کی سزا اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے اندر دیں گے، اور آخرت کے اندر ان کو اس کارکردگی کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔